جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ لوگ تھوڑا سا اصلاح کر لیں، آیت کی تحریر میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں آپ کے ہاں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ عذابہ ہے، وہ کیا ہے؟ عذابہ، با کے بعد ہاتھ چھوٹ گیا ہے۔ جن کے پاس بھی کتاب ہوگی وہ اس کی اصلاح کر لیں گے۔ قرآنی آیت ہے، اصلاح ڈائریکٹ کتاب میں کریں گے تاکہ غلطی باقی نہ رہے۔ ترجمہ دیکھیں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یعنی ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں معلوم کیا جائے، جن کی یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، غور کریں کہ بھائی وہ کن کی عبادت کرتے تھے، وہ کن کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے خود وہ وسیلہ تلاش کرتے تھے، ذریعہ تلاش کرتے تھے، کون سا کام کر لے جائیں، کون سی نیکی کر لے جائیں، کون سی اللہ کی عبادت کر لے جائیں کہ رب کے قریب ہو جائیں، کہ کون اس کے قریب تر ہو اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہی۔ اس آیت کریمہ کو سمجھیں گے کیسے؟ تھوڑا سا اس سے پہلے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس سے پہلے کی یہ آیت نمبر ہمارے سامنے جو ذکر کی گئی ہے یہاں پر، یہ آیت نمبر 56 ہے، 57 ہے۔ 56 آیت کو ہم لیں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جس کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، ان کو پکارو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے کہا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے سوا جن کو بھی تم سب کچھ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارا کام بنا دیں گے، ہماری بگڑی سنوار دیں گے، ہمیں اولاد دے دیں گے، ہمیں رزق فراہم کر دیں گے، ہماری مشکل کشائی کر دیں گے، حاجت روائی کر دیں گے، جو بھی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے جن کو بھی تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو کہ کچھ ہمارا کر دیں گے ان کو پکارو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ تم سے مصیبت کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اس کے مالک ہی نہیں ہے، اور کچھ بھی تم سے پھیرنے کے مالک نہیں ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی یہ پھیرنے کا اختیار رکھتے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں کیسے؟ اولئک الذین یدعون، جو آیت ہمارے سامنے ذکر کی، یہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جب ان کے اوپر کوئی بگڑے حالات آتے تھے، ان کے اوپر پریشانی آتی تھی، تو یہ بذات خود بیچارے اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، ذریعہ تلاش کرتے تھے۔ ایہم اقرب، کہ لوگوں ان میں سے کون زیادہ رب کا قریبی بن جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، حالانکہ ان کا عالم یہ تھا جب ان پر پریشانی آتی، مصیبت آتی، کوئی تکلیف ہوتی، تو یہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے تھے، یہ دوسروں کے در پہ نہیں جایا کرتے تھے، یہ اپنے رب کی رحمت کے متلاشی تھے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اپنے رب کے عذاب سے یہ ڈرتے تھے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو ڈرے جانے لائق ہے ہی۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ مثال صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہی مثال کفار کی بھی۔ بڑے بڑے معبودان باطلہ جو بنا لیے گئے، مشرکین جن کو پوجتے ہیں، جن کی طرف وہ اپنی مصیبت میں رجوع ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، کون ہے؟ ہمارے یہاں ایک بڑا مذہب ہے یہودیوں کا، جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیر علیہ السلام کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟
عزیر نبی تھی. خالص اللہ کی عبادت. عیسائی عبادت کرتے ہیں کس کی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, عیسیٰ ابن مریم کی. حضرت عیسیٰ عبادت کرتے کس کی کرتے تھے؟ خالص اللہ کی, اللہ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں. کیا ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر اللہ کی عبادت کی ہے؟ ہرگز نہیں. کچھ مسلمان ہیں جو صحابہ میں علی کو پوچھتے ہیں, ان سے حاجت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں. کیا ایک بھی دلیل دکھا سکتے ہیں کہ حضرت علی نے مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارا ہے, رسول کو پکارا ہے, ابو بکر صدیق یا عمر کو پکارا ہے, عثمان کو پکارا ہے؟ کبھی نہیں. ہمارے یہاں کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان پیرانے پیر کو پوچھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم ہے. آپ ان کی کتاب پڑھ لیجئے, غنیت الطالبین, ان کی کتاب پڑھ لیجئے. ان کی عبادت کا کیا طریقہ تھا, ان کی نماز کا کیا طریقہ تھا, اور انہوں نے کیا تعلیم, کیا عقیدہ مسلمانوں کو دیا ہے. اگر ان کے ماننے والے لوگ عقیدت کے ساتھ اسی کتاب کو پڑھ لیں, اللہ کی قسم شرک سے باز آ جائیں, اپنے عمل کو سدھار لیں. لیکن نہیں, توفیق نہیں. وہ پکے اہل الحدیث تھے میرے بھائیوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکے اہل الحدیث تھے. جتنی خرافات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں سب کے سب بے بنیاد اور غلط ہیں. ایسے ہی بے شمار علماء, دیندار حضرات جن کو آج ہمارے ہاں پوجا جاتا ہے, جن کو طاغوت بنا لیا گیا ہے میرے بھائیوں, وہ طاغوت تھے نہیں, ان کو بنا لیا گیا ہے, ان سے ان کی عبادت کی جاتی ہے. وہ سب کے سب کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے رب کی. اپنے رب کا تقرب چاہتے تھے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. مصیبت ہو مصیبت نہ ہو, ہمیشہ رب کے تقرب کی فکر میں رہتے تھے. کم از کم ان کی تعلیم سے, ان کی عبادت سے اگر درس مشرکین حاصل کر لیں, یہ پتہ لگا لیں کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ کس کی عبادت کرتا تھا, تو کس پر آ جائیں گے؟ وہ توحید پر آ جائیں گے. اگلی دلیل اللہ رب العزت کے قول سے دی ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یاد کیجئے جب امام توحید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, ان کے باپ کون تھے؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا لِأَبِي آزر, ان کے باپ آزر تھے. آزر کون تھے؟ ابراہیم کے باپ. ابراہیم کون؟ ابو الانبیاء, امام الموحدین, ایسی ذات جو 5 ٹاپ رسولوں میں سے, جن کی اتباع کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گی, وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ان کے باپ تھے آزر. وہ باپ بتگر تھا. بتگر یعنی بت بنانے والا, بت پرست تھا, بت کی عبادت بھی کرتا تھا. ایک تو تجارت کے ساتھ جب شرک لگ جائے تو بڑا قوی ہو جاتا ہے. شرک کے ساتھ اگر دھندا لگ جائے شرک کا, بڑا قوی ہو جاتا ہے. آپ مزاروں پر چادریں بیچنے والوں کو, پھول بیچنے والوں کو, مٹھائیاں بیچنے والوں کو جا کے سمجھائیں گے نا, تو وہ 100 مرتبہ سوچے گا کہ میرے بال بچوں کا کیا ہوگا, میرا دھندا بند ہو جائے گا. آزر کا معاملہ وہی تھا, بت گر تھا, بت پرست تھا. تیسری بات یہ تھی, پروہت تھا اپنی قوم کا. پروہت جانتے ہیں, بت پرستوں کا سردار تھا وہ, جس کی نگرانی میں بت پرستی چلتی تھی. بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا, لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے میرے بھائیوں.
وہ چاہے تو مشرک کے پیٹ سے ابو الانبیاء پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو ایک سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کے پیٹ سے کنان جیسی اولاد پیدا کر دی۔ فیصلہ نسلوں سے نہیں ہوگا رب کے ہاں، فیصلہ عملوں سے ہوگا، یاد رکھیے گا۔ فیصلہ اگر نسلوں سے ہوتا تو نوح کا بیٹا، لوط کی بیوی اور آسیہ کا شوہر، ابراہیم کا باپ آزر اور نبی آخر الزماں امام الانبیاء کا چچا ابو طالب سب کے سب جنتی ہو جاتی۔ اسی لیے یاد رکھیے، ہدایت اللہ کہاں سے نکال دے، ہدایت کا سامان کہاں سے فراہم کر دے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، یہ میرے رب کے اوپر ہے۔ ہمارا کام ہدایت کو تلاش کرتے رہنا ہے، ہدایت پر گامزن رہنا ہے، ہدایت کا کام کرتے رہنا ہے۔ جو ہدایت پائے گا وہ اپنی تقدیر سے، جو گمراہ ہوگا اپنی تقدیر سے۔ نسلیں کام نہیں آتی ہیں، عمل کام آتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی بت پرست قوم سے بھی کہا، کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اعلان کیا کیا؟ میں بری ہوں ان سارے معبودان باطلہ سے جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، وہ ایک ہو ہزاروں ہو، میرا ان سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں پروہت کا بیٹا ہوں، بتگر کا بیٹا ہوں، آزر کا بیٹا ہوں، تو میں ان سے کچھ ربط رکھوں گا، کچھ تعلق رکھوں گا؟ میرا کوئی رابطہ، کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، لا تعلق۔ یہ معنی ہے میرے بھائیو لا الہ کا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، علل اعلان آپ کو کہنا پڑے گا، نہیں آپ عبادت کیجئے، بتوں کو برا بھلا مت کہیے، آپ عبادت کیجئے، غیروں کے خداؤں کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی جب وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ گالی مت دیجیے، کم از کم اتنا تو کہیے کہ وہ الہ نہیں ہے، الہ ہونے کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی بات تو تھی جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن لے کر کے اٹھے تو کفار مکہ ان کے سرداران ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں سب کچھ برداشت ہے، محمد جو چاہے کرے، بس آپ اس کو منع کر دیجئے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ بولے۔ اللہ کے رسول باز آ گئے، سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، توحید کا مشن ہی یہی ہے، توحید کا پہلا قدم یہی ہے کہ غیر اللہ کی عدم طاقت کو ثابت کیا جائے گا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چچا نے بات پیش کی، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا میرے چچا مجھے بہت محبت ہے، آپ میری حمایت کریں یا نہ کریں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم میرے دائنے ہاتھ میں سورج اتار لائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، تبھی بھی میں اپنے اس مشن سے، بتوں کو برا بھلا کہنے سے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے سے باز نہیں آؤں گا میں۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے میرے بھائی، یہ توحید کا مفہوم ہے، توحید کے کلمے کی تفسیر ہے کہ آپ اگر کلمہ توحید کا پرچار کر رہے ہیں، کلمہ توحید پر قائم ہے، تو غیر اللہ کی کمزوریوں کو، ان کی جو ہے بودگی کو، اور ان کی جو ہے کیا بولتے ہیں ناتوانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا کہ کسی لائق نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ابراہیم نے اعلان کیا اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تمہاری کیا معبودان باطلہ سے۔ اور کیا کہا؟ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر وہ ذات جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے،
وہ ان قریب مجھے راستہ بتائے گا اگلا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کرنا کیا ہے، کیا اسٹیپ ہوا اگلا۔ قوم کو سمجھاتے سمجھاتے جب نہیں سمجھے بتوں کو توڑ کر کے سمجھایا۔ اگلا اسٹیپ رب کا دیا ہوا، ہدایت دے کا راستہ بتاتے بتاتے پوری قوم کے لوگ جب پاس نہیں آئے تو ہجرت کا راستہ چنا، اس راستے پر نکل گئے تاکہ دوسرے جگہ کے لوگ ہدایت پائے۔ اللہ نے ان کو امام بنانا تھا، آزمائشوں سے گزارا، اللہ نے امام بنایا ان کو۔ کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو معبودان باطلہ کی، میں ان سب سے بری ہوں، الا الذی فطرنی۔ آپ یہ ابراہیم کا جملہ رکھیے، اننی براء مما تعبدون، پھر الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر اس ذات کے جو میرا خالق ہے، ان قریب مجھے راستہ دے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھیے، لا الہ لا معبود بحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی معنی تو ہے، یہی تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی میرے بھائیوں، یہی تشریح ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ابراہیم نے صرف یہ اعلان اپنے لیے نہیں کیا، اس اعلان کو انہوں نے کلمہ باقیہ بنا دیا، ایسا کلمہ بنا دیا، ایسی بات بنا دی جو باقی رہے فی عقبہ، ان کے نسل میں، ان کی نسل میں یہ بات باقی رہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ کیا کریں، لوٹے کلمہ حق کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ یہ دعوت دے گئے کہ الا اللہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک لا الہ کا آپ انکار نہیں کریں گے، اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں اگلی آیت ذکر کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے عبادت گزاروں کو، احبار حبر کی جمع ہے جس کے معنی تو علماء یہود، اور رہبان راہب کی جمع ہے، راہب عبادت گزار، عیسائیوں کا عبادت گزار جو جنگل میں تنہائی میں عبادت کر رہا ہو، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ ان یہودیوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، مسئلہ کیا تھا؟ یہودی مغضوب علیہ ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علماء تھے لیکن عمل نہیں تھا، عمل کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ تو جو قوم علم آنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتی، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ہم الیہود۔ کون ہے وہ؟ یہود ہے۔ نصرانیوں کے پاس کون تھے؟ ان کے پاس عبادت گزار لوگ تھے، علماء نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو عمل کا شوق ہوا تو ان عبادت گزاروں سے عمل لیا بغیر علم کے، یعنی عملو بدون علم، بغیر علم کے کیا کیا؟ عمل کیا۔ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اگر آپ عالم سے نہیں پوچھیں گے، عابد سے پوچھیں گے، گمراہی مقدر ہو جائے گی۔ عیسائی ایسے گمراہ ہوئے، ان کے جو عبادت گزار لوگ تھے عالم نہیں تھے، شریعت کا علم ان کے پاس نہیں تھا، عمل کے شوقین تھے، جو انہوں نے بتا دیا اس کو عمل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ رب کیسے بنا لیا؟ یہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب یہ بات کہی گئی تو بعض علماء یہود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے ان کو رب تو نہیں بنایا ہے، کہا پھر کرتے کیا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کو حلال کر دیتے اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو حرام کر دیتے اس کو حرام سمجھتے ہو؟ کہا اللہ رسول ایسا تو ہے، کہا یہی ان کا رب بنانا ہے، عبادت میں رب نہیں بنایا، حلال و حرام میں رب بنایا ان کو۔ بھلا بتلائیے کہ اگر کوئی آدمی ان کو ڈائریکٹ رب بنا لے عبادت میں بھی تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا شریک سمجھنے لگتے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
یحبونہم کحب اللہ، ان سے بھی اللہ کے جیسی محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ سے زیادہ نہیں۔ کیسی؟ مطلب کیا ہے آیت کا؟ کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے۔ آج ہمارا نتیجہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہمیں جو کچھ ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مذاق اڑاتے ہیں۔ مشرکین کا عالم یہ تھا کہ اللہ کا بھی خوف رکھتے تھے اور اس جیسا خوف کس سے رکھتے تھے؟ بتوں سے بھی۔ اللہ سے میں محبت رکھتے تھے اور اس جیسی محبت کس سے رکھتے تھے؟ بتوں سے بھی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ الگ ہے، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ شدید ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اہل ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی ساری محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ محبت میں بھی غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کرتے۔ اگلی ایک حدیث ہے جو اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ ابو مالک یعنی سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان کا کیا اس نے انکار کر دیا۔ لا الہ الا صرف اللہ کی عبادت کا اقرار نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار بھی لا الہ الا میں شامل ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا ہوگا؟ حَرُمَ مَأْلُهُ وَدَمُهُ، تب جا کر کے اس کا مال حرام ہوگا، اس کا خون حرام ہوگا، یعنی تب جا کر کے دائرہ اسلام میں مکمل کیا ہوگا؟ وہ داخل ہوگا کہ محرم المال ہے، محرم الدم ہے، وہ اس کا خون بھی حرام ہے ایک مسلمان کے لیے اور اس کا مال بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اس کی نیت میں فطور ہے، اس کے اعمال میں گڑبڑی ہے، تو اس کا حساب کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ لیکن ظاہری فیصلہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار بھی اس کے زبان پر ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کافی نہیں ہے، کفر بما یعبد من دون اللہ شامل ہے۔ اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش ہو رہی ہے ان کا انکار کرنا لازمی ہے، تبھی جا کر کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ مکمل طور پر ادا ہوگا، تبھی جا کر کے آدمی اور مسلمان محرم الدم محرم المال ہوگا، اس کا مال حرام ہوگا، اس کا خون کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے حرام ہوگا، تبھی جا کر کے، ورنہ وہ محرم المال محرم الدم نہیں۔ اس کے بعد میں یہ چند چیزیں، چند دلائل آپ نے دیکھی جن دلائل میں یہ بات واضح طور پر آئی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اور اس کی تشریح یہ ہے کہ صرف اللہ کی خالص عبادت لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ ہے کہ علل اعلان معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، ان سے اللہ کی جیسی محبت نہ کی جائے، ان کی کمزوری کو، ان کی ناتوانی کو بیان کیا جائے۔ یہ چیز ہمارے اقرار میں شامل ہے تو ہم اصلی مسلمان ہیں، اور اگر یہ چیز شامل نہیں ہے تو ہم اصلی مسلمان نہیں ہے، جس طرح حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ چند مسائل ہیں میرے بھائیوں، ان آیات کے بعد، نصوص کے بعد، حدیث کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل سے ہم نے کیا سیکھا ہے درس سے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اس درس میں۔ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اس درس میں موجود ہے، جسے متعدد کئی ایک آیتوں سے اور حدیث سے بیان کر دیا گیا ہے۔ کئی آیت آئی، کئی حدیثیں آئیں
جو اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کر لینا چپکے سے، کسی کے سامنے برا نہ ہونا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، مسجد کے اندر قید ہو کر کے لا الہ الا اللہ کا ورد کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا. میرے بھائیوں، یہ ایمان اگر ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اپنی قوم سے گالیاں نہیں پاتے، قوم کے لوگ ان کو نکال کے باہر نہیں کرتی، قومیں ان کو قتل نہیں کرتی، وہ اور ان کے ماننے والوں پر آرے نہیں چلتے، ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچے نہیں جاتے، ہجرتیں نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، اگر یہ مفہوم ہوتا تو مفہوم وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. میں بری ہوں تمہارے معبودان باطلہ سے، میں بری ہوں سوائے اس ذات کے جو میرا خالق ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا. تو اگر لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کر رہے ہیں تو الا اللہ ہی کی عبادت، خالی اللہ کی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک کفر بالطاغوت علی الاعلان نہ ہو، ان کی کمزوری کو عیاں نہ کیا جائے، واضح نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، تب تک جا کر کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ادا نہیں ہوگا. سارے دلائل اسی پر بیان کر رہے ہیں، اسی کو واضح کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 2، دلائل توحید میں سب سے پہلی آیت سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ہے، جس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو مصائب و مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر صالحین کو، بزرگان کو پکارتے ہیں. میں نے مثالیں دی ہیں انبیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی، جن کو مشرکین کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں، ان کو معبود بنا رکھا ہے، حاجت روا سمجھ رکھا ہے، مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، اولاد دینے والا، نعمتیں عطا کرنے والا سمجھ رکھا ہے. ان کی پوزیشن اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ اس آیت میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اکبر ہے. آیت کریمہ میں کیا ہے؟ والذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں وہ خود اپنے رب کی قربت چاہتے ہیں. اللہ کس کا بیان کر رہا ہے؟ مشرکوں کا. گویا مشرک اللہ کے کتنے ہی نیک بندوں کو پکار لے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لے، وہ بھی غیر اللہ ہیں. وہ بھی کون ہے؟ غیر اللہ ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے ہاں یہ نقطہ ڈالا جاتا ہے ذہن میں. ایک ہمارے سامنے آتا بولتا یا رسول اللہ. ہم بولتے کیوں پکارا؟ بولے اللہ کے رسول سے حاجت روائی کر رہے ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، میں غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول غیر اللہ ہے؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو رسول کو پکارنا اللہ کو پکارنا کیوں نہیں ہے؟ پوائنٹ کہاں سے دے گا؟ آپ کیا بولیں گے؟ چلو اگر یہ بزرگوں کو پکار رہے تو کوئی بات نہیں، چل جائے گا. نہیں چلے گا میرے بھائیوں. ہم اللہ کے رسول کے کلمے میں جب شہادت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. جتنے بھی ہیں اللہ کے سوا، جتنے بھی ہیں، کتنے ہی مقرب کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی بندگی سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، اللہ کے بندے. اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہے میرے بھائیوں، کتنا ہی اللہ کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا حق نہیں لے سکتا ہے، اللہ کا حق نہیں لے سکتا ہے. اس کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کسی فاجر اور شخص کو، کسی بے جان شخص کو پکارنا ہے. ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. کسی کو بھی آپ پکاریں بلا جھجک، آپ واضح طور پر، یہ لوگ ہیں کون جن کو مشرکین پکار رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. یہ اپنی زندگی میں کرتے کیا تھے بیچارے؟ اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ ہم رب کے کتنے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے. یہ اس کی فکر میں رہتے تھے. یہ مشرکین اگر ان کو بھی پکار رہے ہیں تو کیا ہے؟ شرک اکبر کر رہے ہیں. اسی لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مسلمان اگر مسلمان کو پکارے گا
مسلمان نبی کو پکارے گا، مسلمان صحابی کو پکارے گا، مسلمان جو ہے محدث کو پکارے گا، مسلمان جو ہے کسی پیر و بزرگ کو پکار لے گا، کسی عابد و زاہد کو پکار لے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور غیر مسلم اگر کسی پتھر کو پکار لے گا، کسی جو ہے کیا بولتے ہیں دیوی دیوتا کو پکار لے گا، تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. یہی تو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. وہ اگر بدھ کی پوجا کر رہا ہے تو کافر، ہم قبروں کی پوجا کر رہے ہیں تو موحد. واہ بھائی، بڑا عجب کھیل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم اللہ کے کتنے ہی مقرب بندوں کو پکار لو، کفر اکبر کے، شرک اکبر کے کیا ہو رہے ہو؟ شکار ہو رہے ہو. آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے. اگلا مسئلہ، ان دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورہ براءہ یعنی سورۃ التوبہ جو ہے کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا کہ اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا رکھا تھا. یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کو رب بنا رکھا تھا، حالانکہ انہوں نے رب نہیں بنایا تھا. رب بنایا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے نہیں، سجدے کرتے تھے، ان سے حاجت روائی کرتے تھے نہیں. پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا. اللہ نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں جبکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر جس میں کوئی اشکال یا ابہام، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت اور مشکل میں پکارتے نہیں تھے، عبادت نہیں کرتے تھے ان کی، بلکہ عمل معصیت میں ان کی اطاعت کرتے تھے. عمل معصیت میں غلط مشورہ لینا ہے، غلط فتویٰ لینا ہے نا، یا انہوں نے جو غلط تعلیم دے دی اٹھا کر کے اس میں عمل شروع کر دیا، یہ سمجھ لیا کہ یہی رب کا حکم ہے، یہی شریعت ہے. جب یہ رب بنانا ہے تو سر پٹکنا، منتیں ماننا، حاجت روائی کرنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، میرے بھائیو یہ کیوں کر عبادت نہیں ہوگا؟ یہ تو عین عبادت ہے. اللہ رب العزت اہل کتاب کو دھمکی دے رہا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو رب بنا لیا، جبکہ انہوں نے رب نہیں بنایا. جب غلط کاموں میں اطاعت رب کے مانندے، رب بنانے کے مانندے، تو ان کی براہ راست عبادت رب بنانا کیوں کر نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی، جو آیت کریمہ ہمارے سامنے شروع میں گزری تھی 2 نمبر پر، سورہ زخرف آیت نمبر 28 اور 26 اور 28، 26، 27 اور 28، جو انہوں نے کفار سے کہی تھی کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ و ناتا نہیں ہے، ہاں میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. گویا کس کا اعلان کیا؟ لا الہ الا اللہ کا، کہ میں تمہارے معبودان کو کچھ نہیں جانتا ہوں، ان سے میرا کوئی رشتہ، کوئی ناتا، تم سمجھو ان کو اپنا معبود، میں ان کو معبود نہیں مانتا، میں ان کو ذرے کی بھی حیثیت نہیں دیتا ہوں. اور اسی طرح ابراہیم نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنا کر لیا. کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون. کیا وہ کفار اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن رب ابراہیم علیہ السلام نے کیسا کیا؟ الا الذی فطرنی، مگر جو میرا حقیقی خالق ہے اس سے میں قطع تعلق نہیں کر سکتا ہوں. یہ دعوت تھی ایک طریقے سے اپنی قوم کو، غور کرو تم لوگ جا کہاں رہے ہو؟ جو تمہارے ذات پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا ہے اس کو تمہیں پوچھ رہے ہو، اس کی تم عبادت کر رہے ہو، جو تمہارا خالق بھی نہیں ہے. ابراہیم نے یہی دعوت دی. اگلے دیکھیں، اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کفار سے اس طرح کی برات و بیزاری اور اللہ کی موالات و محبت ہی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. کافروں سے بیزاری کا اعلان کریں، ان کے بتوں سے بیزاری کا اعلان کریں اور اللہ سے محبت کا اعلان کریں، تبھی جا کر کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ ادا ہوگا. تبھی جا کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا حق پورا جو ہے ہم ادا کر پائیں گے. چنانچہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام
اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، غور کریں، دیکھیں کہ لوگ جو ہے ابراہیم کیا کہہ کر کے گیا ہے، الا الذی فطرنی، ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا رب حقیقی ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود برحق ہمارا خالق ہے نا؟ یہ معبودان باطنہ ہمارے جب خالق نہیں ہے تو ہمارے معبود بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں سب سے پہلا کیا کرایا؟ ربوبیت کے اعتبار سے، الحمدللہ رب العالمین، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت بھی، وہی اس لائق ہے کہ اس کی کیا ہو؟ عبادت ہو۔ اسی لیے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسئلہ نمبر 5، ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ کون سی آیت تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ہے نا؟ اور ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، محبت ہی نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان کا 2 حصہ تھا میرے بھائیوں۔ ایک حصہ یہ تھا کہ جو ہمارے 360 جھوٹے خدا ہیں یہ صرف خشکی میں کام آتے، پانی میں کام نہیں آتے۔ پانی میں کون کام آتا ہے؟ اللہ کام آتا ہے بس۔ وہاں باہر والے کام یہ خشکی پہ رہتے ہیں، پانی میں نہیں جا سکتے، پانی میں کام بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا شرک، وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈوب رہا ہوگا تو یا علی کا نعرہ لگائے گا یا غوث کا نعرہ لگائے گا، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کا شرک کفار مکہ کے شرک سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، مگر ان کی یہ محبت انہیں مشرف با اسلام نہیں کر سکی، وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی یہی محبت کس کے لیے تھی؟ بتوں کے لیے بھی تھی۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہماری محبت اللہ کے لیے قوی ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے بھی ہماری محبتیں ہوتی ہیں، اہل ایمان سے ہماری محبت ہوگی لیکن عبادت کے تئیں نہیں، اس تئیں کہ وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست اہل ایمان ہیں، اس لیے نہیں۔ ایک ماں باپ سے ہماری محبت ہوگی اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، گرچہ مشرک کیوں نہ ہو، لیکن اس لیے نہیں کہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، اللہ کی جیسی محبت نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کفار کی محبت کیسی تھی؟ یحبونہم کحب اللہ، غیر اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت دونوں ان کی برابر رہتی تھی، بلکہ بسا اوقات جو وہ نذرانہ رب کے لیے مان کے رکھتے تھے وہ بتوں کو دے دیا کرتے تھے، لیکن بتوں کا نذرانہ رب کو نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوا؟ کہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت غیر اللہ کے لیے، رب کے لیے برابر ہے اور عبادت کا حصہ دونوں کے لیے برابر ہے تو میرے بھائیوں ہم مومن نہیں ہیں، ہم کلمہ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، رات دن لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، یہ کہتے ہیں ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والے کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا، اللہ سے بھی محبت ہے، غیر اللہ سے بھی محبت ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا گیا، تو اللہ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ مسئلہ نمبر 6 اور آخری مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ان دلائل میں سے ایک دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے، آخری دلیل جو ہمارے سامنے حدیث آئی تھی، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا
اس کا مال اور خون یعنی جان محفوظ ہو گیا، اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو محض زبان سے ادا کر لینے سے مال و جان کو امان و تحفظ نہیں مل جاتا ہے۔ زبانی آپ کہہ لینے سے آپ کا مال محفوظ نہیں ہوگا، آپ کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ یعنی اس کلمہ کو محض پڑھ لینے یا اس کے معنی اور لفظ کو جان لینے یا اس کے محض اقرار سے امان نہیں مل جاتی، اور نہ اللہ وحدہ لا شریک لا کو محض پکارنے سے امان و تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک معبودان باطلہ کا کفر و انکار نہ کیا جائے امان نہیں مل سکتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ من قال لا الہ الا اللہ۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اس بات ہے، مثبت پہلو ہے، پازیٹو معاملہ ہے۔ نیگیٹو کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، جو بھی معبودان باطلہ ہیں، ان کا انکار کرنا ضروری ہوگا۔ جب انکار ہوگا اقرار کے ساتھ، تبھی جا کر کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ یاد رہے، اگر کسی نے ان باتوں میں کسی میں سے ذرا سا شک یا توقف کیا، اس کو ڈاؤٹ ہوا، رک رہا ہے، ارے کیا ہے، ہم تو الا اللہ بول رہے ہیں، لا الہ بولنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے، ذرا سا بھی توقف کیا تو اس کی جان اور مال کو تحفظ و امان حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے جان مال اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ کس قدر اہم اور عظیم ہے، کس قدر واضح ہے، اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی قاطع دلیل ہے میرے بھائیوں، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ علل اعلان باطل خداؤں کا انکار کیا جائے، ان کی محبت دل میں نہ بٹھائی جائے، ان کی باطلیت کو ثابت کیا جائے، تب جا کر کے الا اللہ کا حق کیا ہوگا؟ وہ ادا ہوگا۔ ورنہ صرف اللہ کی عبادت چپکے سے کر لینے سے اور کفر کے خلاف، شرک کے خلاف نہ کھڑا ہونا، میرے بھائیوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اپنے مشن میں دوسروں سے گالی نہیں پاتے، مصیبتیں نہیں سہتے، ہجرتیں نہیں کرتے، اہل ایمان اور کفر کے درمیان جنگیں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں ہمیں سب سے پہلے طواغیت کا انکار کرنا ہے، ان کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار ہوگا، اور اس کی محبت دل میں ہمارے کیا ہوگی؟ جاگزی ہوگی، اور ہم اس درجے کو پہنچ پائیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو جاگزی کر دے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔